میں ڈاکٹر فہیمہ، پروفیسر مارواری کالج اردو ڈپارٹمنٹ، رانچی یونیورسٹی رانچی۔ ہماری پیاری بچیوں، آداب عرض۔ آج میں آپ لوگوں کو بال جبریل کے متعلق بتاؤں گی۔ علامہ اقبال کا جو مشہور نظم ہے، کچھ لڑکیوں کا خیال ہے کہ پھر سے بتایا جائے، ہم لوگوں کو ذہن نشین کرایا جائے، تو آج میں بتا رہی ہوں، اسے آپ لوگ بغور سنیے گا۔ بال جبریل حصہ اس کا 4 سیمسٹر 4 کا ہے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، یہ مشت خاک کی سرسر یہ وسعت افلاک، کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد، ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہ گل، یہی ہے فصل بہاری یہی ہے باد مراد، قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد، میری زفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے او دشت سادہ وہ تیرا جہان بے بنیاد۔ سمجھ گئی؟ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ گلستاں کے جہاں گھات میں نہ ہو صیاد، مقام شوق تیرے قدوسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اس کا تشریح آپ لوگ سنیے۔ تصوف میں ڈوب کر یہ شعر لکھا گیا ہے، اور تصوف کیا ہے؟ تصوف تو خدا کے آگے جھک جانے کا نام ہے، تسلیم و رضا کا نام ہے۔ اقبال نے تسلیم و رضا کی ایسی پرکشش تصویر اس شعر میں کھینچی ہے کہ لفظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے خدا، میں تیرا عاجز و ناتواں بندہ ہوں، اور تیری مرضی و مشیت کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، سر جھکاتا ہوں۔ میری یہ کہاں مجال کہ تیرے حضور لب کشائی کر سکوں یا شکوہ و فریاد کروں، لیکن اگر کوئی غلام کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ اپنے آقا کے علاوہ کس کے پاس جا کر اپنا دکھ درد بیان کرے؟ اس لیے میری فریاد سے تو اثر قبول کرے یا نہ کرے، تیری مرضی یعنی میری التجا و درخواست تو قبول فرما یا نہ فرما، یہ بالکل تیری مرضی پر منحصر ہے، لیکن خدایا کم سے کم تو میری درخواست فریاد سن لے۔ سمجھ گئی؟ اس کا یہ تشریح ہے۔ دوسرا، یہ مشت خاک کے سر سے یہ وسعت افلاک، کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد۔ اس کا تشریح ہے۔ مشت خاک ایک مٹھی سرسر آندھی۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خدا، انسان کی حقیقت تو صرف ایک مشت خاک کی مانند ہے، یعنی وہ بہت ہی ناتواں و حقیر ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ آسمانوں کی بلندیاں اور یہ کائنات کی وسعتیں، یہ آندھیاں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں سب اس کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کا مقابلہ یہ کمزور انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے میں بڑے ادب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد، کرم ہے یا کہ ستم؟ اس میں شاعرانہ شوخی کا رنگ پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے خدا، جب تک تیرا فضل و کرم شامل حال نہ ہو ہم ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہ گل، یہی ہے فصل بہاری یہی ہے باد مراد۔ تشریح باد مراد وہ ہوائیں جو گلوں کو شگفتہ کرتی ہیں۔ اس شعر میں اقبال نے شاعرانہ انداز میں انسانی زندگی کی بے ثباتی کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے خدا، بے شک ہوائیں پھولوں اور پھلوں کو کھلنے کا موقع دیتی ہیں اور بہار کے موسم میں پھولوں کو بہار آتی ہے، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ ایسی ہوائیں چند ہی روز چلتی ہیں اور پھر پھولوں پر خزاں کا موسم طاری ہو جاتا ہے، یعنی حیات گل چند روزہ ہے۔ اس طرح میں کس طرح خوش ہو سکتا ہوں، یا مجھے ایسی فصل بہار سے کیا مسرت حاصل ہو سکتی ہے؟ قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ اس کا تشریح ہے۔ اس شعر میں اقبال نے فرشتوں پر انسانوں کی فضیلت ثابت کی ہے۔ سمجھ گئی؟ کہتے ہیں کہ اے خدا، بے شک انسان خطا کار اور غریب الدیار ہے۔ اشارہ ہے جنت سے حضرت آدم کے نکالے جانے کا، یعنی بنی آدم کا اصل وطن یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اصل وطن تو وہ جہاں ہے جہاں سے وہ نکالا گیا ہے۔ ابھی تو وہ پردیس میں ہے، لیکن اس کے لیے یہی کیا کم فخر کی بات ہے کہ تیری بنائی ہوئی
دنیا کا آباد کرنے والا ابن آدم ہے۔ اس دنیا کی رونق اسی کے دم سے ہے۔ بے شک فرشتے تیری نظر میں بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اور آدم واقعی قصوروار ہے، اس لیے وہ جنت سے نکالا گیا ہے۔ لیکن تیری دنیا کو یہ بے گناہ فرشتے آباد نہیں کرتے کہ لائق نہیں رہے۔ اس طرح انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے، میری صفا طلبی کو دوائیں دیتا ہے، وہ دشت سادہ وہ تیرا جہاں بے بنیاد، خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستہ کے جہاں گھات میں نہ ہو صیاد، مقام شوق تیرے قدوس یوں کہ بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ سمجھ گئے؟ اس کا تشریح ہے، حفاظتی خطرات کو مول لینے والا، دشت، جنگل، قدوسیوں مراد فرشتے، زیادہ، یہ تینوں اشعار باہم مربوط ہیں، یعنی مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے خدا، یہ دنیا انسان کی جفا طلبی کی بدولت ہی آباد ہے۔ اگر انسان میں دکھ اور مصیبت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور اگر وہ تیرے جذبہ محبت سے سرشار نہ ہوتا تو کبھی یہ دنیا آباد نہیں ہو سکتی تھی۔ انسان فطرتاً خطرات سے کھیلنے والا واقع ہوا ہے۔ عشق نے اسے خطرات سے مقابلہ کرنا سکھایا ہے۔ جو پرندہ حوصلہ مند ہوتا ہے وہ اسی باغ میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں شکاری اس کی گھات میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انسان حقیقی معنوں میں انسان ہے وہ عیش طلب نہیں ہوتا، آرام پسند نہیں ہوتا، بلکہ کسی مد مقابل کو چاہتا ہے تاکہ اس کو ابلیس مغلوب کر کے اپنی خودی کے معراج پر پہنچ جائے۔ اے خدا، بے شک فرشتے بہت مقدس اور بڑے نیک ہیں، لیکن مقام شوق یعنی تیری محبت میں سرفروشی کے لیے تیار ہو جانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میدان کارزار میں حق و باطل کی کشمکش میں کون اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے؟ کون اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے دریاؤں اور صحراؤں کا سفر کرتا ہے؟ اے خدا، یہ کام تیرے قدوسیوں فرشتوں کے بس کا نہیں۔ انسانوں کے اندر جذبہ عشق موجود ہوتا ہے، اور فرشتوں کے اندر صرف جذبہ اطاعت موجود ہوتا ہے، اور عشق کا جذبہ ہی وہ دولت ہے جس کی بدولت انسان فرشتوں سے بلندتر ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئی؟ بال جبرائیل کا یہ حصہ اس طرح سے بتایا اور سمجھایا گیا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں۔ اب اگلے دن اگلی کلاس میں انشاءاللہ دوسرے موضوع پہ باتیں ہوں گی۔ چلیے، اللہ حافظ۔